ہم نے اپنے دور میں 5 سال میں باوجود تمام تر الزامات کے ہم نے پاکستان میں ٹیکس ریونیو کو ڈبل کیا تھا، لیکن ہمارے دور میں کیونکہ وہاں پہ کاروبار چلے تھے۔ اسی طرح آج پارک لین ایشو میں جناب زرداری صاحب کی گرفتاری ڈالنے پہ اور بلاول صاحب کو اس میں ملوث کرنے کی ناکام کوشش پہ ایگزیکٹو کمیٹی نے شدید تشویش کا اظہار کیا، اس کی مذمت کی۔ زرداری صاحب تو پہلے ہی گرفتار ہیں، وہ آلریڈی ان کی کسٹڈی میں ہیں، ان کی گرفتاری کیا معنی رکھتی ہے؟ لیکن بلاول صاحب کو تو سابق چیف جسٹس آف پاکستان کھلی عدالت میں یہی کیس تھا، انہوں نے کہا باقاعدہ کہ بلاول صاحب کا ان ایشوز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا انہوں نے بغیر کوئی چیز، بغیر سوچے، بغیر سمجھے کہہ دی تھی کہ آج ان کا نام پھر شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اگر ان کا خیال ہو کہ پہلے زرداری صاحب کو، پھر فریال تالپور صاحبہ کو، اور اب بلاول صاحب کو پریشان کر کے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر جو جلغار، سو کال جلغار ہو رہی ہے، جو سندھ گورنمنٹ گرانے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، وہ ویسے تو گر نہیں رہی، وہ ویسے تو ان کے خواب پورے نہیں ہو رہے، اس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن اب شاید یہ رستہ اختیار کیا جا رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ، یہ بھی کر کے دیکھ لو، یہ ہتھکنڈے تمہارے ہمارے رستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے، اس سے ہمارے حوصلے ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک خالی ہاؤس سے، جس میں اپوزیشن موجود نہیں ہے، جس کا کورم نہیں ہے، اور اس ہاؤس میں کچھ ممبران نے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف ایک قرارداد پیش کی، کورم کے بغیر اس کو پاس کیا گیا۔ ہم ان ممبران کی جنہوں نے یہ قرارداد پیش کی، ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اسپیکر صاحب کا احترام طاقت سے نہیں ہوگا، اسپیکر کو اپنا احترام کرانا ہوگا۔ ان کے خلاف ایوان میں کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ ان کے اوپر ایوان کے اندر کوئی قراردادیں پاس کریں۔ ہم اس معاملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور یہ سوچیں، یہ رویے جس طرح عمران خان صاحب کے بارے میں، بھئی کوئی سلیکٹڈ ہے تو ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے اعتراض نہیں ہے، اسپیکر صاحب کو، ڈپٹی اسپیکر صاحب کو بہت اعتراض ہے۔ اسی طرح اسپیکر صاحب اپنے رویے پہ غور کریں۔ یہ چیزیں ہمارے لیے تو ماضی میں بھی ہوتی رہی، ہمارے لیے نئی نہیں ہیں، لیکن اس سے نہ ان کے احترام میں اضافہ ہوگا، نہ احترام ہو پائے گا، نہ رویے، نہ زبانیں بند ہو سکیں گی، بلکہ اب یہ معاملہ چل پڑا تو یہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ اسی طرح کل رانا ثناءاللہ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ اپوزیشن کی ایک مضبوط آواز ہے، وہ اپنی جماعت کے صوبے کے صدر ہیں۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ گورنمنٹ چاہتی کیا ہے۔ جس طرح کی کہانی ابھی تک ہم سن رہے ہیں، جو کچھ ابھی تک میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے، وہ تو بڑا بھونڈا کام ہے۔ یعنی ایک بندہ جو گورنمنٹ کا مخالف ہے، جس کے اوپر ماضی میں اس طرح کا کوئی الزام نہیں ہے، گورنمنٹ کا مخالف ہے، اور وہ فیصل آباد سے، وہ افغانستان سے کراس نہیں کر رہا، وہ لاہور سے پشاور کراچی جاتے ہوئے نہیں، بلکہ وہ فیصل آباد سے لاہور آتے ہوئے لاہور کے ٹول پلازا کے قریب گرفتار ہوتے ہیں، ان کی گاڑی روکی جاتی ہے، اور وہاں پہ ان کو ہیڈ کوارٹر لے جا کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی گاڑی سے ہیروئن برآمد ہو گئی ہے۔ فیصل آباد سے لاہور جاتے ہوئے اتنا بڑا ٹول پلازے پہ رش ہوتا ہے، سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے، وہاں ان کا اپنا سٹاف ہوتا ہے، وہاں پولیس ہوتی ہے، موٹر وے۔ کیا کوئی انڈیپینڈنٹ وٹنس ہے؟ آنسر از نو، کچھ نہیں ہے۔ کیا اس کی فوٹیج بنی؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اس پہ شور ہوگا؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اس پہ ہنگامہ ہوگا؟ کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ کوئی تصویر نہیں بنی، کوئی فوٹیج نہیں بنی، کوئی گواہ موجود نہیں ہے، اور ایک فرضی کہانی کے ذریعے ان کو اوپر الزام لگایا گیا۔ رانا ثناءاللہ کو ان باتوں سے دبایا نہیں جا سکے گا۔ ہم اس عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور یہ اور تشویشناک بات ہے کہ حکومت اب لوگوں کو یہ جو پرانا سنتے تھے کہ جیب میں سے چرس کی ڈلی ڈال کے اور پرچہ دے دیا،
کیونکہ پرچے دینے ہوتے تھے پولیس نے، کبھی ہیروئن کی پڑی نکال لی، کبھی اپنے پاس سے کوئی چھری ڈال دی، کوئی پستول ڈال دیا. یہ بڑا خوفناک عمل ہے. اور ایسے جرائم، ایسے ایشوز جن کی بڑی ہینس سزائیں ہوتی ہیں، یہ عقلی دلیل نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ نے اس طرح کیا ہو. باقی فیصلہ جو ہے وہ عدالت کرے گی، تحقیقات کے ذریعے ہوگا. لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں. اب ہوا کیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کے کوئی 5 دن قبل یا 6 دن قبل ان سے جو سرکاری سیکیورٹی ان کو دی گئی تھی وہ وڈرا کر لی گئی. اس کے بعد ان کی گاڑی میں ان کے اپنے گارڈز تھے. سرکاری گارڈ ہوتے تو سرکاری گواہ ہوتے، سرکاری گواہ ہوتے تو شاید یہ ڈرامہ پورا نہ ہو پاتا. تو یہ کیا ہے، یہ چیزوں کو ریلیٹ کیا جائے. پھر یہ کہا گیا کہ ان کے منشیات فروشوں سے رابطے ہیں. پھر رابطے ہیں تو کیا راتوں رات سارے رابطے پکڑ لیے گئے، نکل آئے؟ ان کا ریمانڈ لیتے، پتہ کرتے، ان سے لوگوں کو گرفتار کرتے، باقی رابطے پتہ چلتے. آج ریمانڈ طلب نہیں کیا، ان کو جیل بھیج دیا. کدھر گئے رابطے؟ کیا رابطے کسی حکمران کے کہنے سے بنیں گے کہ اس طرح چلنا ہے؟ سو ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ ہتھکنڈے اپوزیشن کی زبان بند نہیں کر پائیں گے. اسی طرح آج کل سے پرسوں سے خبریں تھیں کہ مسلم لیگ کے کچھ ایم پی ایز کو رابطے کیے گئے ہیں، ان کو پرائم منسٹر صاحب سے ملایا گیا ہے. اس کی توجیحات بڑی دی جا رہی ہیں، بڑی عجیب و غریب کہانیاں سنائی جا رہی ہیں کہ جی وہ بس ان کے اپنے ضمیر جاگ گئے، انہوں نے اپنے ضمیر کے تحت یہ فیصلے کیے، وہ لوگ اپنے حلقے کے حوالے سے گئے ہیں. میں نے کہا پہلے بھی ایک پیٹریاٹ 1 بنی تھی، ایک فلم بنی تھی پیٹریاٹ 1، ہماری جماعت کے کچھ لوگ توڑ کے اس میں کردار ڈالے گئے تھے. ان کو تو جنرل ضمیر نے جگایا تھا، ان کے پتہ نہیں ضمیر جاگ گئے ہوں.